اس عظیم الشان احتجاجی جلسہ عام کو اخیر تک سنتے رہیں۔ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے احتجاج کے حوالے سے جو لائحہ عمل پیش کیا گیا ہے، اس لائحہ عمل سے متعلق مختلف مواقع پر الگ الگ انداز سے وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کی مخالفت میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ان میں ریلی بھی نکالی گئی، جلسے عام بھی ہو رہے ہیں، میمورنڈم بھی دیے جا رہے ہیں، اور گزشتہ 30 تاریخ کو بڑے پیمانے پر بتی گل مہم چلائی گئی۔ آپ کو پتا ہے؟ ذرا ہلاؤ جی، منڈی ہلاؤ۔ پتا ہے نا؟ آپ سب جانتے ہیں۔ رات میں کتنے بجے؟ 9 بجے سے لے کر 9:15 بجے تک ہم اپنے اپنے گھروں کی بتیاں گل یعنی لائٹس آف کر کے ہم نے پرامن طریقے سے احتجاج کیا، بہت ہی شاندار طریقے سے احتجاج کیا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ میڈیا نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اسے دکھایا بھی ہے، ورنہ عموماً ہوتا نہیں ہے ایسے۔ بڑی ایمانداری کے ساتھ دکھایا ہے، ہم میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک ہندوستان کا مسلمان اس کالے قانون کے خلاف سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، اور وہ ہم نے بتی گل کے ذریعہ احتجاج کر کے دکھایا ہے۔ ابھی ایک مشورہ ہوا، مولانا یوسف کنی صاحب بھی فرما رہے تھے، ایک اچھی بات رہے گی کہ ہم لوگ اپنے اپنے موبائلز باہر نکالیں، اپنے اپنے موبائلز باہر نکال کر کے اسٹیج پر تشریف فرما تمام ذمہ داروں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے موبائل نکالیں۔ ایک احتجاج تو بتی گل کر کے ہم نے کیا، انشاءاللہ 30 کو بتی گل ہوئی ہے اس احتجاج کے حوالے سے، اور مولانا جیسا فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ آنے والے 3 سالوں کے بعد اس ظالمانہ حکومت کی بھی بتی گل ہو جائے گی۔ سب مل کر بولیے انشاءاللہ، ذرا زور سے بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دیکھیے ابھی میرے پاس بھی موبائل ہے اور میں بھی اپنے موبائل کی بیٹری آن کر رہا ہوں۔ آپ سب کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے یہ بتی گل احتجاج کا ہم نے جو کیا تھا، آج یہ لائٹ لگا کر کے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دیش کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ دیش بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سمویدھان سے چلنے والا دیش ہے۔ ہم بابا صاحب کے بنائے ہوئے سمویدھان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو سلام کرتے ہیں، اور ہندوستان کا مسلمان اعلان کرتا ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سمویدھان کے لیے ہندوستان کا مسلمان اپنی جان دے کر کے اس دیش کے سمویدھان کو بچائے گا۔ سالک کے ذمہ داران سب نے مل کر کے اس عظیم الشان اجلاس کے لیے محنتیں کی ہیں۔ میں اپنے طرف سے مسلم متحدہ کونسل کی جانب سے، تمام تنظیموں کی جانب سے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سے ایک عہد لینا ہے، اور وہ عہد یہ ہے، ضلعی جی مختار عرب صاحب بھی مطلب کہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور ہمارے بخاری مسجد کمیٹی کے ذمہ داران نے آپ سب کے لیے بسکٹ اور پانی کا نظم کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مختلف اوقافی اداروں کے ذمہ داران نے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے معاونت کی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا میں بھی خادم ہوں، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب بھی خادم ہیں، ہم دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ پرسنل لاء بورڈ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا نمائندہ واحد متحدہ بورڈ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے احتجاج کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ سے یہ عہد لینا ہے کہ جب تک یہ سیاہ قانون یعنی وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025
ختم نہیں ہو جاتا تب تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ ہم احتجاج کرتے رہیں گے. سب مل کر ذرا ہاتھ اٹھا کر کے زور سے کہیں انشاءاللہ. ذرا اور بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے انشاءاللہ. ایک بات دھیان میں رکھیے، ہمارا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت. بزرگوں کا کہا ہے ہم متحد ہو کر انشاءاللہ باذن اللہ اس احتجاج کو جاری رکھیں گے، اس احتجاج کو مؤثر بنائیں گے، ثمر آور بنائیں گے. جیسا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تعلق سے کہا گیا کہ 5 مئی کو سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ آنے والا ہے. اللہ کرے کہ وہ فیصلہ آ جائے. مگر آج سے 1400 سال پہلے اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ الوقف للہ. ایک مرتبہ کوئی چیز وقف ہو جاتی ہے، کوئی جگہ وقف ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جگہ، وہ مکان، وہ مسجد، وہ قبرستان، وہ درگاہ، وہ عاشور خانہ وقف کہلاتا ہے. یہ بات اچھی طرح سے آپ دھیان میں رکھیے گا. 100 باتوں کی ایک بات، اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ قانون دے دیا کہ ایک مرتبہ جو چیز وقف کی جاتی ہے، جو جگہ وقف کی جاتی ہے، وہ قیامت تک وقف ہے. بولیے کب تک وقف ہے؟ قیامت تک وقف ہے. حکومتیں آتی رہیں گی، حکومتیں جاتی رہیں گی. وقت کا فرعون نہ رہا، وقت کا نمرود نہ رہا، وقت کا یزید نہ رہا، وقت کا شداد نہ رہا، وقت کا قارون نہ رہا، وقت کے بڑے بڑے ظالم حکمران نہ رہے. ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے دیش کے سنویدھان پر یقین رکھتے ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ یہ ظالم بھی نہیں رہیں گے. آنے والے دنوں میں اللہ کے بڑے بڑے فیصلے آنے والے ہیں، اور ایسے فیصلے آئیں گے کہ ان ظالموں کا بھی خاتمہ ہوگا. اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا ہے الوقف للہ. وہ جگہ قیامت تک وقف کی ہو جائے گی اور وہ وقف ہی رہے گی. کوئی ماننے والا مانے، کوئی نہ مانے، لیکن وہ جگہ وقف رہے گی. اب اس پر ایک قانون بنایا گیا ہے. اب وہ قانون کب تک چلے گا، کب تک وہ قانون آگے بڑھے گا؟ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم آپ متحد ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم آپ سب مل کر یہ جد و جہاد کرتے رہیں گے، اور اس سیاہ قانون کے خلاف لڑائی لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اطمینان سے بیٹھیں. حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب آپ سے خطاب کریں گے، اور آپ کا خطاب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے چند جو بہت بہترین بولنے والے ہیں ان میں حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کا شمار ہوتا ہے. آپ میں سے اکثر نے آپ کے خطابات کو سنا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ حضرت کو جانتے ہیں اچھی طرح سے. میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عظیم الشان خطاب مستطاب سے ہم سب کو فیضیہ فرمائیں. حضرت تشریف لائیں گے، اس سے پہلے یہ پلے کارڈز ہیں ہمارے ذمہ داروں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. ہمارے ذمہ داران یہ پلے کارڈز لے کر کھڑے رہیں گے. آپ حضرات احتجاج اپنا درج کرائیں گے. میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے ہاتھوں میں یہ پلے کارڈ لے کر کے کھڑے رہیں. اپنے ہاتھوں میں آپ سب حضرات یہ ہمارے ہاتھوں میں جو پلے کارڈز ہیں، آپ سب حضرات وہیں بیٹھے ہاتھ اٹھا کر کے ہماری تائید کر دیجئے کہ اس پلے کارڈ پہ جو کچھ لکھا گیا ہے آپ اس کی تائید کرتے ہیں. سب مل کر کے بولیے ہم تائید کرتے ہیں. سب مل کر کے بولیے ہم تائید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے. مائک پر حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب.